أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ سبھی بہنوں کا اس کلاس میں دل سے استقبال کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل و کرم ہے کہ آج ایک بار پھر سے ہم سب اس قرآن کلاس کا حصہ بنے ہیں، اور میں اپنی سبھی پیاری دینی بہنوں کو تہ دل سے مبارکباد دینا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس محفل کے لیے چنا تاکہ ہم اور آپ قرآن کے احکام کو سمجھ سکے اور اس پر عمل کر سکے اور اس کا زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر سکے۔ میری بہنوں، ہدایت کی راہ، ہر راہ جو ہے وہ قرآن پاک سے ہو کر گزرتی ہے۔ قرآن سے مطلب ہدایت اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھے۔ بنا قرآن پاک کے ہدایت ناممکن ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روح کو قرآن سے سیراب کرتے رہیں، کیونکہ قرآن سے لا تعلقی اور دوری دل کی موت کے برابر ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے روح کے بغیر جسم مردہ ہے، ویسے ہی قرآن کے بغیر آپ کا دل بھی مردہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاہی مسلم کی حدیث ہے، بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے نیچا گراتا ہے۔ اب کن لوگوں کو بلند کرتا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو قرآن سے جوڑے رکھا ہے، جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اور جن کو دنیا کی دولت اور شہرت سے کوئی مطلب نہیں ہے، جن کا جو مقصد ہے وہ آخرت ہے، دنیا کی رنگینیاں نہیں ہے، جو دنیا کی رنگینیوں میں گمراہ نہیں ہونا چاہتے، جن کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے اور اپنی آخرت کو اچھا بنانا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کو بھلے ہی دنیا میں کوئی چیزیں میسر نہ ہوں، لیکن آخرت میں ان کا ایک الگ مقام اور مرتبہ ہوگا۔ اور جن لوگوں نے دنیا کو ہی اپنا سب کچھ مان لیا ہے اور دنیا میں ہی غافل ہو چکے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں کھو چکے ہیں، قرآن اور اللہ کو بھول چکے ہیں، سب کچھ بھول چکے ہیں، ایسے لوگوں کو کیا ہوگا کہ اللہ پاک آخرت میں رسوا کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو قیامت کی آخرت کی رسوائی سے بچائے، قیامت کی سختیوں سے بچائے، اور ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ میری پیاری بہنوں، قرآن کی تلاوت تو ہم سبھی کرتے ہیں، لیکن اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد اگر آپ جانیے کہ دنیا کی جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے، لیکن بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ جو سب سے زیادہ کم سمجھ کر پڑھی جانے والی کتاب ہے وہ بھی قرآن مجید ہے۔ ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ تلاوت کرتے ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اس میں اللہ پاک ہر ایک آیت میں ہم سے کیا فرما رہے ہیں، ہم کو کیا حکم دے رہے ہیں، ہم لوگ اس پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا مقصد سمجھیں۔ اس کا جو آپ کا اول ترین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، جس سے کہ ہمیں اللہ کی رضا بھی حاصل ہو اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی بھی ملے۔ تو چلیے آج کا یہ پروگرام آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سابقون الاولون میں شامل کرے اور قرآن پاک کو ہمارے دلوں کی باہر بنا دے، اللہم آمین۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سورہ البقرہ کا آیت 63، The Promise Under Tour۔ آج کی اس کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ آیت 63 میں، سورہ البقرہ کی آیت 63 میں اللہ تعالیٰ نے کیا عہد لیا ہے، اور اس کا تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ میں آپ کو انٹروڈیوس کرنا چاہوں گی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تو بنی اسرائیل نے دیکھا کہ اس کے احکام بہت زیادہ سخت ہے، تو اس سے بچنے کے لیے وہ کیا کرنے لگے کہ بہانے تلاش کرنے لگے۔ پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود کہیں کہ اس پر تورات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مطالبہ اگرچہ نامقبول تھا، مگر ان پر حجت تمام کرنے کے لیے ان میں سے 70 آدمی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر بھیجا گیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے تورات پر عمل کا حکم دیا۔
مگر جب یہ لوگ وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے تصدیق تو کی کہ اللہ تعالیٰ نے تورات پر عمل کا حکم دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی طرف سے کچھ باتیں بڑھا دی۔ ٹھیک ہے، کیا باتیں بڑھا دی؟ انہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جتنا تم سے ہو سکے عمل کرو، اور جو نہ ہو سکے وہ ہم معاف کر دیں گے۔ تو ہوتا کیا تھا کہ تورات کا جو بھی حکم ان کو بنی اسرائیل کو مشکل لگتا تھا وہ اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے سر پر بلند کر دیا، ان کے سروں پر بلند کر دیا۔ تو یہیں پر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا۔ اب کیا عہد لیا تھا وہ مزید ہم آج اس کلاس میں جانیں گے۔ تو چلیے اس کے بارے میں جانتے ہیں، آگے اپنی کلاس کو کنٹینیو کرتے ہوئے آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ سسٹر نزہت فار ریڈنگ۔ سسٹر نزہت۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ سسٹر فرحین جمیل۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ماشاء اللہ۔ سسٹر عظمیٰ عباس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ صرف ہمیں اس کو ریڈ نہیں کرنا ہے، ظاہر ہے کہ ہمیں اس کے ہر ایک لفظ کا میننگ بھی سمجھنا ہے۔ سو ورڈ ٹو ورڈ میننگ کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی سسٹر شبستہ کو۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ، تم سے قرار، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے اٹھایا، فَوْقَكُمْ، تمہارے اوپر، الطور، کوہ طور، خُذُوا، پکڑو، مَا آتَيْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بِقُوَّةٍ، مضبوطی سے، وَاذْكُرُوا، اور یاد رکھو، مَا فِيهِ، جو اس میں، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم، تَتَّقُونَ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ سسٹر آصفہ۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ، تم سے اقرار، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے اٹھایا، فَوْقَكُمْ، تمہارے اوپر، الطور، کوہ طور، خُذُوا، پکڑو، مَا آتَيْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بِقُوَّةٍ، مضبوطی سے، وَاذْكُرُوا، اور یاد رکھو، مَا فِيهِ، جو اس میں، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم، تَتَّقُونَ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ بہت خوبصورت۔ اس آیت کے ایک ایک لفظ کا معنی ہم نے جان لیا۔ اب ہم اس کے اصطلاحی ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں، جس کو بیان کرنے کے لیے میں بلانا چاہوں گی سسٹر ایمن کوثر کو۔ جی، اور وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کھڑا کیا تھا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو
اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ ماشاء اللہ۔ اب ہم نے اس آیت کا ترجمہ سمجھ لیا، ورڈ ٹو ورڈ میننگ سمجھ لیا اللہ کی رحمت سے۔ اب ہم مزید اس کے بارے میں جاننے کے لیے آگے بڑھیں گے، اور میں بلانا چاہوں گی سسٹر ہما عابد کو کہ وہ آگے آئے، ہمارے علم میں اضافہ کریں اس کی تفسیر بیان کر کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر آئے تو بنی اسرائیل نے دیکھا کہ بعض احکام بہت سخت ہیں، اس لیے اس سے بچنے کے لیے بہانے تلاش کرنے شروع کر دیے۔ پہلے تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہم سے خود کہے توریت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مطالبہ اگرچہ نامعقول تھا مگر ان پر حجت تمام کروانے کے لیے ان میں سے 70 آدمی منتخب کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر بھیجے گئے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے براہ راست توریت پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ مگر جب یہ واپس لوٹے تو انہوں نے اپنے قوم کے سامنے تصدیق کیا کہ اللہ تعالیٰ نے توریت پر عمل کرنے کا حکم تو دیا، لیکن ایک بات اپنی طرف سے بڑھا دی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جتنا تم سے ہو سکے اتنا عمل کر لینا، تاکہ جو نہ ہو سکے وہ ہم معاف کر دیں گے۔ چنانچہ توریت کے جس حکم میں بھی انہیں مشکل نظر آتی وہ یہ بہانہ تلاش کر لیتے کہ یہ حکم اسی چھوٹ میں شامل ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے سروں پر بلند کر دیا۔ توریت کے تمام احکاموں کو تسلیم اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ توریت کے تمام احکاموں کو تسلیم کرو۔ جب انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ پہاڑ ان پر گرا دیا جائے گا تب ان لوگوں نے توریت کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کا عہد کیا۔ اس آیت میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ کوہ طور کو ان کے سروں پر بلند کرنے کی یہ صورت بھی ممکن ہے کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا کر ان کے سروں پر معلق کر دیا گیا ہو، جیسے کہ حفیظ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے کئی تبعین سے نقل کیا، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ کچھ بھی بعید نہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی بھی ایسی صورت پیدا فرما دی گئی ہو کہ ان لوگوں کو ایسا محسوس ہوا ہو کہ پہاڑ ان پر آ گرے گا، جیسے کوئی زلزلہ آ گیا ہو، جس سے انہیں ایسا لگا کہ پہاڑ گرنے والا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف آیت نمبر 171 میں اس واقعہ کے بارے میں لفظ تنق استعمال ہوا، جس کے معنی لغت میں زور زور سے ہلانے کے آتے ہیں، لہذا آیت کا یہ ترجمہ بھی ممکن ہے جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر زور سے اس طرح ہلایا کہ ان کا گمان ہوا کہ وہ ان پر گر پڑے گا۔ یہاں یہ بات واضح ہے کہ کسی شخص کو ایمان قبول کرنے پر زبردستی مجبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب ایک شخص ایمان لے آئے تو اسے نافرمانی پر سزا بھی دی جا سکتی ہے اور ڈرا دھمکا کر حکم ماننے پر آمادہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ بنی اسرائیل چونکہ ایمان پہلے ہی لا چکے تھے، اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا کر فرما برداری پر آمادہ کیا گیا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ بہت ہی خوبصورت۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس آیت سے ہمیں اور آپ کو کتنا سمجھ میں آیا ہے اور کیا سمجھ میں آیا ہے۔ اس کے لیے کچھ کوشچن آنسرز کیے جائیں گے، جس کے لیے میں بلانا چاہوں گی سسٹر عرشیہ خاتون کو۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم فرسٹ السلام۔ کوشچن ہے، طور کس پہاڑ کو کہتے ہیں؟ طور میری اس آواز آ پہاڑ رہی کو ہے؟ کہتے ہیں، جی وعلیکم السلام۔ طور اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس میں سبزہ اگتا ہے۔ جی جی صحیح۔ کوشچن 2، بنی اسرائیل سے اللہ پاک کس کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کی اور اس کے احکام اور ہدایت کو یاد رکھنے کو کہہ رہے ہیں؟ تورات۔ تو سامنے کی اور ہاں صحیح آنسر تورات کو۔ کوشچن 3، ان آیتوں میں اللہ پاک بنی اسرائیل کو کیا یاد دلا رہے ہیں؟ کہ جو ان کو مطلب جو احکامات دیے تھے جو وہ یاد احکامات دیے جو ہم کو انڈیا میں اس کا آیت نمبر 16 میں صحیح، ان کے انہیں عہد و نعمت پیمان جو یاد ان کو دلا رہے ہیں۔ نعمت دیے تھے اللہ نعمت تعالیٰ اللہ یاد تعالیٰ دلا کی عبادت اور نبی کی اطاعت کا جی وعدہ۔ جی آنسر ہے ان کے عہد و پیمان یاد دلا رہے ہیں اللہ پاک کی آیت میں۔
कौन सा वादा अल्लाह पाक बनी इसराइल से ले चुके थे? तौरात पे अमल करने का। हाँ, अल्लाह पाक अपनी इबादत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का वादा इन लोगों से ले चुके थे। क्वेश्चन 5 है, अपनी इबादत यानी अल्लाह पाक की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को पूरा कराने के लिए अल्लाह पाक ने क्या किया? आंसर, तूर पहाड़ इनके सरों पर लाकर खड़ा कर दिया। जी। क्वेश्चन 6 है, तौरात लेकर कौन आया था? मूसा अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही, मूसा अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन 7, बनी इसराइल क्यों तौरात से बचने के बहाने तलाश करने लगे? उसके अहकाम बहुत सख्त थे। उसके अहकाम बहुत सख्त थे। काम और हिदायत बहुत सख्त थी। जी जी बिल्कुल सही, इसीलिए बचने के बहाने तलाश करने लगे। क्वेश्चन 8 है, यहूदियों यानी बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो अल्लाह ताला ने हमें तौरात किताब दी है उसमें से जो अहकाम कि वो खुद कहने आए कि हमें इस पे अमल करना है, पहले तो यही कहा उन्होंने उनसे। हाँ, ये बिल्कुल सही। इन्होंने कहा कि अल्लाह पाक हमसे खुद कहें कि तौरात पर अमल डायरेक्ट करना कहें। जरूरी। जी बिल्कुल सही। क्वेश्चन 9 है, कितने आदमी मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कुहे तूर पर भेजे गए? 70। बिल्कुल सही। बस हो गया मेरा। तहसीन आप क्वेश्चन करें। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस आयत में किस कौम का जिक्र है? बनी इसराइल। बनी इसराइल। जी, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब देते वक्त क्या कहा? इससे मजबूती से पकड़ना इसको मजबूती के साथ पकड़ना और जो इसमें किताब को मजबूती से थामो और जो कुछ लिखा है उन्हें उसको याद याद रखना रखो ताकि तुम्हें तकवा हासिल हो। जी, ताकि इसका तकवा जवाब हासिल कर सको। जी, इसका जवाब हमने भी ऐसे ही लिखे हैं। इस किताब को मजबूती से थामो और जो कुछ लिखा है इसको याद रखो ताकि तुम्हें तकवा हासिल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को किताब बताई तो उन्होंने क्या किया? बहाने तलाशने लगे उससे ना मानने के। पहले तुमने हाँ, ये कहा कि अल्लाह ताला हमसे खुद कहे तब हम इस पे अमल करेंगे। जी, सही जवाब। बनी इसराइल ने देखा कि इसकी किताब के बाद अहकाम बड़े सख्त है तो उन्होंने बहाने तलाश करना शुरू कर दिए। जी, तूर से क्या मुराद है? पहाड़। एक पहाड़ कोहे तूर। पूरे जी पहाड़ है। जी, सही जवाब। जब बनी इसराइल ने 70 आदमी मुंतखब करके मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भेजे तो उन्होंने वापस लौट के अपनी कौम से क्या कहा? इन्होंने उन्होंने ये कहा कि तस्दीक अमल की आप ताला ने पर तौरात अमल पर का हुक्म दिया गया है, लेकिन एक जब बात तक है, आप कर अपनी लें और तरफ जो से नहीं बढ़ा करेंगे तो दी। उसके लिए माफी मिल जाएगी आपको। अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया है कि जितना तुमसे हो सके उतना अमल करना और जो ना हो सके वो हम माफ बाकी कर हम देंगे। माफ कर तो हम देंगे। माफ कर देंगे। जी, सही जवाब। जब ये उन्होंने जब लौट के बनी इसराइल ने अपनी कौम से कहा कि तौरात जो अल्लाह ताला ने दी है उसके अहकाम के अलावा अपनी मर्जी से एक सेंटेंस जोड़ दिए कि अगर तुमसे हो सके तो ये करो, नहीं हो सके तो मत करो, लेकिन वो अल्लाह ताला माफ कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूरे सीना को किस लिए उठाया गया था? इन लोग नाफरमानी कर रहे थे। नाफरमानी करके उनके सर पर मुसल्लत किया गया था क्योंकि वो मानने के जो लिए तैयार नहीं थे। अहकामात थे उसकी नाफरमानी कर रहे थे, इस वजह से अल्लाह ताला ने उनको सर पे सबक मुसल्लत। सिखाने के लिए जी सर पे तूर पहाड़ खड़ा कर दिया था। जी, हमने इसका लिखे हैं आंसर, बनी इसराइल को अल्लाह के हुक्म की अहमियत को याद दिलाने के लिए। जी, दोनों भी सही है। तूरे सीना का दूसरा नाम क्या है? कोहे तूर। कोहे तूर। जी, सही जवाब। ये आयत किस मौके का जिक्र कर रही है? हिदायत कुरान में लिखे हुए। जी, जब बनी इसराइल को मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए तौरात मिली
اگر کوئی عہد ٹوٹ جائے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا عذاب آتا ہے۔ عذاب۔ جی، اللہ کی ناراضگی، نعمتوں سے محرومی اور سزا کے حقدار بن جاتے ہیں۔ اور اس آیت سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے؟ یہی کہ اللہ ہم پاک پریشان بن کے سکیں۔ سارے احکام کو ہمیں ماننا اللہ چاہیے، کے احکام کو ماننا اللہ چاہیے، کو فالو کرنے ہمیں دیے چاہیے۔ ہیں ماننا چاہیے، اپنی تقویٰ طرف سے اختیار اس میں کرنا کوئی چاہیے، اپنی طرف سے کوئی گھٹانا یا بڑھانا بدل نہیں نہیں چاہیے۔ کرنی چاہیے، اپنی طرف سے کوئی اللہ بہانے نہیں تعالیٰ بنانے نے چاہیے۔ لکھی ہے اسی پہ عمل کرنا چاہیے۔ جی ہمیں یہ نہیں الحمدللہ۔ بولنا چاہیے کہ جتنا ہو سکے گا ہم اتنا کریں گے، باقی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ہمیں جو احکام ملے ہیں قرآن اور حدیث سے جو ہمیں پتہ ہے تو وہ ہمیں ایز اٹ از فالو کرنا ہے۔ نماز ہے تو نماز پڑھنا ہے، روزہ ہے تو روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ دینا ہے، حج ہے تو ہمارے پاس مال ہے، حج کرنا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور سورہ احزاب میں کہا ہے تو ہمیں پردہ کرنا ہے۔ جو بھی احکام ہم پہ نافذ ہوئے ہیں ایز اٹ از فالو کرنا ہے۔ ہمیں یہ نہیں بنی اسرائیل کی طرح نہیں، جتنا ہو سکا اتنا ہم نے مانا، جتنا نہیں ہوا اسے چھوڑ دیا، کوئی بات نہیں، تو بالکل معافی نہیں ہے۔ لیکن معافی جب ہے ہم رجوع کر لیں، ہم توبہ کر لیں، ہم پلٹ آئیں کہ اب ہم وہ کام نہیں کریں گے۔ جی الحمدللہ۔ جی میم، ہمارے کوشچنس بھی ختم ہو گئے۔ اب مفہوم بیان کرنے کے لیے میں بلانا چاہوں گی سسٹر آصفہ کو۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 63 کا مفہوم: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو پکا عہد لیا، ہم نے تم سے پکا عہد لیا۔ بنی اسرائیل مدینے میں بھی آباد تھے اور مدینے کے آس پاس بھی۔ جب قرآن اتر رہا تھا اس میں صرف اہل ایمان کے لیے ہی نہیں، اہل کتاب کے لیے بھی یاد دہانی تھی، اور جتنی بار ان کا ذکر آتا ہے وہاں پر اذ کا لفظ آتا ہے۔ یاد کرو وہ وقت، تو کس کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے؟ اس وقت کے بنی اسرائیل کو، اور اس کے بعد کے لوگوں کو بھی اس تاریخ کو دیکھو جو ان کے آباء و اجداد سے کہی گئی تھی، اسے یہ بھی یاد کریں جس پر انہیں عمل کرنے کے لیے کہا گیا، اس پر یہ بھی عمل کریں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب لیا ہم نے تم سے پکا وعدہ۔ کس بات کا وعدہ؟ تورات پر عمل کرنے کا وعدہ۔ کب لیا گیا؟ جب ان کے اندر عمل کی کمزوری آ گئی، جب انہوں نے اللہ کی کتاب سے غفلت برتنا شروع کی، جب اللہ کی آیات کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ اور کس طرح یہ وعدہ لیا گیا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اٹھایا ہم نے تم پر طور کو، یعنی کوہ طور کو، ان کے سروں کے اوپر چھتری کی طرح چھا کے ان سے عہد لیا گیا۔ سوچئے کہ ایک پہاڑ زمین سے اکھاڑا جائے اور اٹھا کر ان کے سروں پر مسلط کیا جائے۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، کہا گیا لے لو، پکڑ لو جو بھی ہم نے تم کو دیا ہے تورات میں سے، جو بھی تمہارے پاس ہے انہیں مضبوطی سے پکڑو۔ مضبوطی سے پکڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑنے کو، کتاب کو معنوی طور پر، عملی طور پر پکڑنے کا اشارہ ہے، یعنی اس کے اندر جو احکامات ہیں، جو کچھ اس میں کہا گیا ہے اس کو اسی طرح سے لے لو۔ اس کے احکام کے معاملے میں غفلت نہ برتو، اس کو بھلا نہ دو، اس سے میں سستی نہ برتو، آنکھوں میں بند کر کے نہ سجاؤ۔ اس آیات میں کہا گیا ہے وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، بار بار پکڑنا، بار بار دہرانا، یعنی اس کتاب کو زبان سے بھی اور عمل کے ساتھ دہراتے رہو، یعنی تمہاری زندگی اس کتاب کے ساتھ گزرنی چاہیے۔ کیوں ضروری ہے یہ؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ پچھلی آیت میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، ہم لوگوں نے اپنے رب کی عبادت کرو، اس وجہ سے کیا بتائی گئی ہے کہ عبادت کیوں کرو؟ لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آئے، خدا کا ڈر آئے، اللہ رب العزت کے احکام کا طریقہ آئے، اس کی نافرمانی سے بچ سکو، یہی تقوی ہوتا ہے۔
اللہ کی اطاعت کرنا اور نافرمانی سے بچنا تاکہ انسان آخرت کی مصیبت سے بچ سکے۔ اسی طرح قرآن پاک میں جہاں روزوں کی فضیلت کا ذکر آتا ہے تو عبادت کا مقصد کیا ہے؟ تقوی پیدا کرنا ہے۔ اس آیت سے بہت سی باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ نمبر 1 کہ بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا گیا اس کتاب کو پکڑنے کا اور اس پر عمل کرنے کا۔ نمبر 2 وہ وعدہ محض زبانی وعدہ نہیں تھا بلکہ عملی طور پر پہاڑ کو ان کے سر پر مسلط کرنے کا وعدہ لیا گیا کہ مانتے ہو کہ نہیں ورنہ یہ پہاڑ تمہارے سروں پر گرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے تو کن کہہ کر پہاڑ کو اٹھا دے اور بغیر کسی کھمبے کو اس کو کھڑا رکھے۔ اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ حکم صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ہے۔ ہمیں بھی اس سے سیکھ لینی چاہیے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ اس کو پڑھتے رہو اور اس کی تلاوت کرتے رہو۔ پڑھو اور سمجھو اور اس پر عمل بھی کرتے رہو۔ تقوی پیدا کرنے کے لیے کتاب سے تعلق ضروری ہے۔ کتاب میں تدبر، غور و فکر، اس کا پڑھنا، اس کا پڑھانا، علم حاصل کرنا، اس کا سیکھنا، سکھانا سب ہم پر فرض ہے اور یہ تقوی کے اصول کا ذریعہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس آیت کو بہت ہی خوبصورتی سے ہم لوگوں نے اس کا ایک ایک ورڈ ٹو ورڈ میننگ کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، مفہوم کے ساتھ، ہر طرح سے ہم لوگوں نے اس آیت کو بخوبی سمجھ لیا۔ لیکن اب ہم کو اس پر عمل بھی کرنا ہے، تو عمل کی باتیں بھی جاننا ضروری ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس آیت سے ہم نے کیا سیکھا، عمل کی باتیں کیا ہیں اس آیت سے۔ تو اس کے لیے میں بلانا چاہوں گی سسٹر نسرین فاطمہ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 63۔ آئیے جان لیتے ہیں اس میں عمل کی باتیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہ آیت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ جو کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے قرآن کریم، اسے ہمیں مضبوطی سے تھامنا چاہیے، اور جو احکام اور ہدایات اس میں درج ہیں انہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم پرہیزگار بن سکیں اور روز قیامت ہم اللہ کے یہاں بخش دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامر سے ریلیٹڈ کوشچن آنسر کے لیے میں بلانا چاہوں گی سسٹر نشاط فاروقی کو۔ سسٹر نشاط۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ لوگ انمیوٹ کر لیجئے، میں گرامر کے کویشچنز پوچھنے جا رہی ہوں۔ اس میں واو کیا ہے؟ استثنافیہ۔ نافیہ۔ نافیہ۔ از کیا ہے اس میں ہے ظرف زمان۔ ظرف زماں۔ اخذنا کیا ہے؟ اس میں ہے فعل ہے کہ فعل ماضی۔ فعل ماضی ہے۔ اس کا صیغہ کون سا ہے؟ اس کا صیغہ جمع مذکر متکلم۔ جی ہاں جمع۔ جی متکلم۔ کون سے باب سے ہے یہ؟ ناصر نصرہ کے باب سے ہے۔ ثلاثی مجرد کے باب سے ہے۔ ثلاثی مجرد۔ باب نون سے۔ اس کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ حمزہ زال۔ ہاں حمزہ خا اور زا۔ تو یہ صحیح اور علت میں یہ کیا ہے پھر؟ صحیح محمود۔ صحیح محمود ہے۔ جی جی محمود ہے۔ اچھا اس میں فاعل کیا بن رہا ہے؟ نحنو فاعل۔ جی آگے میثاقکم یہ کیا ہے؟ اس میں ہے کہ فعل؟ اس میں جامد۔ میں اس میں جامد۔ اس میں جامد۔ اور یہ نکرہ ہے کہ معرفہ ہے؟ نکیرہ۔ نکرہ مضاف ہے۔
مضاف میں الیہ مضاف معرفہ، علل معرفہ ہے. نکیرہ مضاف الیہ علی المعرفہ. جی یہ نکیرہ ہے اور یہ مضاف الی المعرفہ، اس کو اس طرح سے بتائیں. جی اور یہ میثاق اسم ہے اور یہ کم کیا ہے؟ ضمیر ضمیر. فاعل کم ضمیر. میثاقکم وہ مضاف ہے اور اور حسنہ یہ کا مفعول. مضاف الیکم ہے. جی یہ میثاق مضاف ہے اور کم مضاف الیہ ہے، تو یہ مرکب اضافی یہ بن رہا ہے. دونوں مل کر مرکب اضافی بن رہا ہے. اچھا واؤ پھر سے آیا ہے تو واؤ عطف ہے. عطف. اس میں رفعنا کیا ہے، فعل ہے کہ اسم؟ فعل ماضی، فعل وہ فعل ماضی ہے جمع متکلم کا صیغہ. جمع متکلم. جی اور یہ معروف ہے تو یہ بتائیں. معروف ہے، مثبت ہے، متعدی معروف ہے، مثبت ثلاثی ہے. متعدی صحیح سالم جامد فاعل ہے. نحن فتح ضمیر. ہے، صحیح سالم ہے. جی روٹ لیٹر نحن ہے، رفع عین ہے، فتح. رفع یرفع رفعن اس کا ماضی مضارع مصدر ہے. جی اور یہ صحیح اور علت میں کیا ہے؟ صحیح سالم صحیح سالم. صحیح سالم ہے. جی اور فاعل کیا بن رہا ہے یہ؟ نانو نحن فائل ہے. نحن. نانو فائل ہے. فوقکم میں فوقا کیا ہے؟ مفعول. اسم اسم ہے لیکن یہ مفعول بن رہا ہے، مفعول فی. جی 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 الطور یہ اس کیا میں ہے؟ ظرف مکان. اس میں ہے یہ الطور اسم ہے. اسم ہے. اس میں ہے، مصدر ہے، واحد ہے، واحد معرفہ ہے، مذکر ہے، منصوب ہے، معرف باللام. باللام ہے. معرفہ ہے کہ نکیرہ ہے یہ؟ معرفہ ہے معرفہ ہے. معرفہ ہے. کیونکہ الف لام آ رہا ہے. مفعول مفعول بھی ہے، معرفہ ہے. ہاں مفعول ثانی بھی ہو جائے گا یہ. جی مطلب اور باللام ہوگا شاید. جی ہاں معرف باللام ہاں ہے یہ. معرف باللام ہے، صحیح. مفعول بھی ہے. وضو کیا ہے؟ فعل امر. فعل ہے، امر فعل ہے. امر ہے، جمع جمع مذکر مذکر حاضر ہے. حاضر کا جمع صیغہ. جی مذکر حاضر بالکل صحیح اور بات. کون سے باب سے ہے؟ باب اس سے باب نصرہ ہے، ثلاثی نصرہ مجرد. کے باب سے ہے. ہاں ثلاثی باب نون سے. نصر باب سے. اور اس کا روٹ لیٹر بتا دیجیے. حمزہ 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 خاص خاصا. جی تو پھر اخذ یاخذ اخذا. جی صحیح اور علت میں یہ کیا بن جائے گا پھر؟ صحیح محموز. صحیح صحیح میں محموز ہے. کریکٹ ہے. اور حروف علت میں بھی یہ کچھ بن رہا ہے، یہ دیکھیے حروف علت میں. حروف علت یہ تو حمزہ، الف اور یا عقل معتل ہے. معطل ہے کیا؟ حمزہ ہے نا. صحیح محموز ہے، صحیح محموز ہے. صحیح محمود تو بتایا صحیح محمود. صحیح محموز ہے. محموز ہے. اچھا. علت میں تو یہی ہے نا، صحیح محموز ہے. آواز نہیں ہے. یہ اعراب کیا ہے اس میں؟ مبنی. مبنی. اور مبنی کیوں ہے یہ؟ پہلے امر امر حاضر کے سیغے مبنی ہے. فعل امر ہے نا اس لیے مبنی ہے. پہلے امر نہیں، پہلے امر کے حاضر کے سیغہ مبنی حاضر ہوتے کے ہیں. ہاں صیغے حاضر مبنی ہے. حاضر سے حاضر ہے صیغہ. جی میرے سوال ہو گئے. شادمہ میم. جی شادمہ میم اب آپ کنٹینیو کریے. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے وعلیکم السلام. آگے کے کوشچن میں کر لیتی ہوں.
माँ आतैनाकुम से माँ क्या है? इसमें इसमें मौसूल मौसूला। जी। आतैनाकुम में कौन सा सेवा है? फेले फेले माजी माज ये ये जमा जमा मुतकल्लिम का मुतकल्लिम जमा मुतकल्लिम का सीधा जी जी बिल्कुल सही। ये किस बाब से है? इफ़आल आल सुलासी मजीद बाबे की। इफ़ाल आवाज आ रही सुलासी है? ये मजीद किस की बाब से? जी जी आपकी बाबे आवाज आ इफ़ाल, रही है। बाबे इफ़ाल बिल्कुल सही। जी और इसका रूट लेटर इंजा का लेटर या बताइए। हमजा आतैनाकुम ताया जी हम सही व इल्लत के हिसाब से ये क्या है? सही महमूज इल्लत में महमूद नाकिस नाफिस। जी बिल्कुल सही है। इसमें कुम क्या है? कुम मफूले कुम भी जमीर जो है। है ये क्या है इसमें? मफूल बिही मफूले है भी बन रहा है। जी अब बिकू वतिन में बा क्या है? हरफे जर हरफे जर है। हरफे जर जर जी उस गुरु कौन सा फेल है? फेले फेले अम्र है। फेले अम्र इसका माजी मुजारा मजदर क्या है? ज़करा यज़कुरु ज़क्रन जिक्रन जकरन जिक्रन जिक्रन होगा। ज़िक्रन ज़करा यज़कुरु जिक्रन। जिक्रन ज़िक्रन इसमें कौन सी फाइल है? उस गुरु में कौन सी अंतुम फाइल है? ज़मीर अंतुम ज़मीर अंतुम ज़मीर जी फीही में फा हर्फ जर के साथ फीही में फा हर्फ जर के साथ जमीर आए तो कौन सा मुरक्कब बनता है बताइए? मुरक्कब मुरक्कब जारी 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 बन जी रहा है ये। जी बिल्कुल सही है। लकुम में कुम कौन सी जमीर है? कुम जमीर मंसूब मरफू मुत्तसिल है। मुत्तसिल है। मंसूब मंसूब मुत्तसिल है। मुत्तसिल है। मुत्तसिल है। हाँ। तकूना में कौन सा फेल है? पहले फेले पहले इसमें वाव मुजारा क्या है। है? फेल मुजर वाव काफिया है। जी वाइस्ता जी नाफिया है। बिल्कुल सही। नाफिया है। वाव का सही व इल्लत के हिसाब से क्या है ये? मुअत्तल लफीफ मखरूम लफीफ मफरू हाँ लफीफ मफरू है। जी बिल्कुल सही तहसीन। खुजू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन ये कौन सा जुमला बन रहा है सब मिला के? जुमला फिर जुमला फेलिया बन रहा है। जी बिल्कुल सही। जी मैम मेरे क्वेश्चन भी हो गए, आप आगे कंटिन्यू करिए। हदीस की रोशनी में इस्तगफार क्या है ये जानेंगे। इस्तगफार की बड़ी फजीलत है जो कि हदीस में भी बयान की गई है। तो इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी सिस्टर नुसेबा को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मेरा वालेकुम टॉपिक है इस्तिगफार क्या है। इस्तिगफार का मतलब होता है अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना। यानी जब बंदा कहे अस्तगफिरुल्लाह तो उसका मतलब होता है मैं अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ। इस्तिगफार के इक़साम। ज़बान से इस्तिगफार का मतलब होता है सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह कहना। दिल से इस्तिगफार का मतलब सच्चा पशेमान होना और गुनाह से तौबा करना। अमली इस्तिगफार का मतलब होता है गुनाह छोड़कर नेक अमल करना। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं व अस्तगफिरु रब्बकुम सुम्मा तुबू इलैहि। अपने रब से माफ़ी मांगो फिर उसी की तरफ रुजू करो। सही बुखारी की हदीस नंबर 6307 में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह की कसम मैं रोज़ाना 70 मरतबा से ज़्यादा अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ और उसकी तरफ रुजू करता हूँ। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मासूम हैं वो भी रोज़ाना इतनी मरतबा इस्तिगफार करते थे तो हमें तो और ज़्यादा करनी चाहिए। इस्तिगफार से रिस्क में इजाफा होता है। इब्ने माजा की हदीस नंबर 3819 में आता है जो शख्स इस्तिगफार को अपनी लाजमी अमल बना ले अल्लाह हर परेशानी से उसको निजात देता है, हर तंगी से रास्ता निकालता है और उसे वहां से रिस्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। इब्ने माजा हदीस नंबर 4250 में आता है जो शख्स गुनाह से तौबा कर लेता है वो उस शख्स की तरह है जिसने कभी गुनाह किए ही नहीं।
توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ استغفار اور بارش کا تعلق سورہ نو آیت نمبر 10-11 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارش نازل کرے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2759 میں آتا ہے اللہ رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گنہگار توبہ کرے، اور دن کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گنہگار توبہ کرے۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ہر بیماری کا علاج استغفار ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے، کسی نے شکایت کی کہ بارش نہیں ہوتی، کسی نے کہا کہ بے اولادی ہے، کسی نے کہا فقیر ہوں، تو ان سب کو انہوں نے فرمایا استغفار کرو۔ استغفار کے فائدے: گناہوں کی معافی ملتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، مصیبت سے نجات ملتی ہے، رحمت، بارش اور اولاد کا سبب بنتا ہے۔ استغفار کیسے کریں؟ سچے دل سے پشیمان ہو، مزید گناہ نہ کرنے کا ارادہ ہو، زبان سے بار بار استغفر اللہ کہیں، نماز اور دعا میں اللہ سے توبہ کریں۔ ہم سب گنہگار ہیں لیکن اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ جو بندہ سچی توبہ کرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ہمیں روزانہ استغفار کرنا ہے، گناہوں سے دور رہنا ہے اور اللہ سے تعلق مضبوط بنانا ہے۔ اے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے، ہمیں اپنی معافی مانگنے والے بندوں میں شامل کر اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرما، آمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے اور ہماری سچی توبہ کو قبول فرمائے۔ آج کا عشرہ مبشرہ کا ٹاپک ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے لیے میں بلانا چاہوں گی سسٹر اسما رحمان کو۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ حضرت زبیر بن عوام اسلام کے عظیم صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے، یعنی ان 10 صحابہ اکرام میں سے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنائی۔ آپ کا پورا نام زبیر بن عوام ابن قیل القرشی تھا۔ قبیلہ قریش بنی اسد بن عبد لیست، والدہ صفیہ بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، اس لحاظ سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے بہت کم عمری میں اسلام قبول کیا۔ آپ پہلے 10 افراد میں شامل ہیں۔ حضرت زبیر نڈر، نہایت بہادر اور حق کے لیے لڑنے والے انسان تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ بھی بنو اسد سے تھیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ زبیر رضی اللہ عنہ کی سگی پھوپھی تھیں۔ آپ کے والد عوام سیدہ خدیجہ کے بھائی تھے۔ انہوں نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا اور زبیر کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بھی صحابی تھے اور بہت ہی بہادر انسان تھے۔ آپ کی زوجہ حضرت اسما بنت ابو بکر تھیں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مہاجرین اور انصار میں سے جنہوں نے اسلام لانے میں شفقت اور اولیت کا شرف حاصل کیا، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ صحابہ اکرام کی جماعت میں مہاجرین اور انصار افضل ہیں، اور انصار پر مہاجرین کو فضیلت حاصل ہے اور مہاجرین پر عشرہ مبشرہ کو فضیلت حاصل ہے۔ سیدنا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے حالات سے روبرو کرواتے ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے قریب 28 سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئے۔ ماں باپ نے نام زبیر رکھا اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا یہی نام پسند فرمایا۔ ہجرت کے 11ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے وفات پائی۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ انہوں نے سیدنا عمر فاروق کے زمانہ خلافت میں وفات پائی اور اسی وقت ان کی عمر
73 साल थी। सैयदना जुबैर बिन अव्वाम और उनकी वालिदा सफिया इब्तदाई चंद माह के अंदर ईमान लाने वालों में से थीं। आपकी उम्र महज 15 साल थी। इस्लाम लाने से पहले ही उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी। इस्लाम लाने पर आपकी मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर बढ़ गई थी कि अपना जान हर वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे। एक दिन मक्के में ये बात मशहूर हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी काफिर ने गिरफ्तार कर लिया है या शायद शहीद कर दिया है। ये खबर सुनते ही सैयदना जुबैर तड़प कर उठे और नंगी तलवार हाथ में ली और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुंच गए। वहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर और आफियत के साथ तशरीफ फरमा थे। ये देखकर इत्मीनान की सांस ली और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, खैर तो है? उन्होंने अर्ज किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। मैंने सुना था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार कर लिया गया है या आपको शहीद कर दिया गया है। उनकी ये बात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ऐसा होता तो तुम क्या करते? इस पर जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया कि अगर ऐसा होता तो अल्लाह की कसम मैं उनसे लड़ता और इस कदर लड़ता कि शहीद हो जाता। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही खुश हुए और उन्हें दुआ दी। ये पहली तलवार थी जो अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के नबी की हिमायतें बुलंद हुई थीं और इसे बुलंद करने का शर्फ हजरत सैयदना जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु को हासिल हुआ। उसी ज़माने में मदीने में आबाद यहूदियों के कबीले बनी कुरैज़ा ने गद्दारों पर कमर बांधी। इस कबीले से मुसलमानों का मुआहदा था कि मदीने पर किसी दुश्मन ने हमला किया तो वो मुसलमानों के साथ मिलकर उसका मुकाबला करेंगे, लेकिन जब दुश्मनों ने हमला किया तो बनु कुरैज़ा उनके साथ मिल गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी गद्दारी का पता चला तो उन्होंने फरमाया, बनु कुरैज़ा के इरादों के बारे में कौन सही खबर लाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सवाल 3 बार पूछा। हर बार सैयदना जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उठकर पुरजोश अंदाज में कहा, अल्लाह के रसूल मैं जाता हूँ। उस वक्त बनु कुरैज़ा शरारत में तुले हुए थे। उनकी खबर लेना उनके मोहल्ले में जाकर बहुत ही मुश्किल था। इस काम में जान जाने का खतरा था, लेकिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जिस जोश और जज्बे के साथ खुद को पेश किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही खुश हुए और उन्होंने फरमाया, हर नबी का एक हवारी होता है, मेरा हवारी जुबैर है। 2 या 3 बार इसके बाद जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु घोड़े पर बैठकर बनु कुरैज़ा की तरफ गए और उनके बारे में काफ़ी मालूमात हासिल करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाई। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो। अहले सियर का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज सैयदना जुबैर बिन अव्वाम और सैयदना साद बिन वक्कास के सिवा और किसी के लिए नहीं कहे। हजरत जुबैर मालदार थे लेकिन सादा जिंदगियां गुजारी। शहादत के वक्त 9 लड़के और 9 लड़कियां थीं। उनमें से अब्दुल्ला बिन जुबैर ने बहुत शोहरत पाई। अल्लाह से बहुत डरने वाले थे। अखलाक हद दर्जे पाकीज़ा था। दयानत और अमानत में मशहूर थे। शुजात में अपना लोहा बनवाया। सखावत में भी किसी से कम नहीं थे। अपना ज़्यादा वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गुजारते थे। हजरत जुबैर बिन अल्वाम की शहादत जंग जमल 36 हिजरी के बाद हुई। आपने जंग से अलहदगी अख्तियार कर ली, लेकिन एक बदबख्त ने धोखे से आपको शहीद कर दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही खूबसूरत। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए और हमसे और आपसे इसी तरह दे रहे हैं। दुआ के लिए मैं बुलाना चाहूंगी सुल्ताना बाजी को कि वो अपने खूबसूरत अंदाज में दुआ करवाएं और इस प्रोग्राम को मुकम्मल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, फातिस समावाति वल अर्दि, वंता वली फिद दुनिया वल आखिरह, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, या अरहमर राहिमीन, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या मालिकुल मुल्क, या रब्बना या रब्बना या रब्बना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार, अज़ाबल क़ब्र व अज़ाबल हश्र व किना हिसाबल मीज़ान।
अल्लाहुम्मा रब्बना, या अल्लाह मेरे मौला तू गफ्फार है, तू जब्बार है, तू रहमान है। रब्बना इन्नना आमन्ना फग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार। रब्बना फग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना व अम्रना वसब्बित अक़दामना वअंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। रब्बी इब्नी ली इंदका बैतन फिल जन्नति रब्बि इग़फ़िर ली वरहम अंता खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल जुब्नि वल बुख़्लि व नऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हुज़्नि व अजलि वल कसलि व ग़लबति दीन कहरिल रिजाल। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अम्मा यौमल खौफ। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अम्मा यौमल खौफ। रब्बना ला तुआखिज़ना यौमल क़ियामा। रब्बना हासिबनी हिसाबन यसीरा। रब्बना हासिबनी हिसाबन यसीरा। या मुयस्सिर कुल्लिन अम्रिन असीर। यस्सिर ली अमरी वफ़क्फिर ली। या अल्लाह, या गफ्फार, या क़हार, या वहाब, या फत्ताह। ए डूबतों को बचाने वाले, ए बेकसों की दस्तगीरी करने वाले, ए गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाने वाले मेरे मौला, तेरे गुनाहगार, तेरे खताकार बंदियां तेरे दरबार में हाजिर हैं। ए अल्लाह, हम शर्मिंदा हैं अपने गुनाहों पर। ए मेरे मौला, हमसे बड़ी खताएं हुई। ए अल्लाह, हमने बहुत गुनाह किए। ए अल्लाह, हमने आपको नाराज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे पाक परवरदिगार, हम शुक्रगुजार हैं कि तूने ईमान जैसी नियामत हमें अता फरमाई और अपने हबीब का उम्मती बनाया। ए अल्लाह, तेरे गुनाहगार बंदियां हाथ फैलाए हैं, तेरे दरबार में शामिल हैं। तेरे सिवा भला कौन गुनाहों की बख्शिश फरमाएगा। ए माफ करने वाले मौला, हमारे गुनाह माफ कर दे, सगीरा गुनाह भी माफ कर दे, कबीरा गुनाह भी माफ कर दे, जो हमने छिप कर किए, जो हमने ऐलानिया किए। ए अल्लाह, हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। ए अल्लाह, हमसे सदा के लिए राजी हो जा। ए अल्लाह, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। ए गफूर रहीम, भाई बहनों को बख्श दे, दोस्त अहबाब को बख्श दे, तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दे। ए अल्लाह, हम सबको मरते वक्त कलिमा नसीब हो। ए अल्लाह, रब्बि इरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बि इरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए अल्लाह, हमारे वालिदैन जिनके दुनिया में है, अल्लाह उन्हें सेहत वाली तवील उम्र अता फरमा। ए अल्लाह, जो दुनिया से जा चुके हैं, उन्हें की कब्रों पर अपनी रहमत फरमा दे, उनकी कब्र को अपने नूर से मुनव्वर कर दे। ए अल्लाह, हम तुझसे ऐसे बागात का सवाल करते हैं जिसके नीचे नहरें बह रही हों। रब्बी इब्नी ली इंदका बैतन फिल जन्नति। ए अल्लाह, तेरी जन्नत बहुत वसी है। ए अल्लाह, हमें कोई ठिकाना अता फरमा दे मेरे मौला। ए अल्लाह, हमारी बुराइयों को दरगुजर का मामला फरमा। ए अल्लाह, हमें नेक बना दे। ए मौला, नेक काम करने की तौफीक हिदायत अता फरमा दे। ए अल्लाह, उसमें सुस्ती को दूर फरमा दे। ए अल्लाह, हमें चुस्त कर दे। ए अल्लाह, हमें दीन के काम का जज्बा अता फरमा दे। ए अल्लाह, हमें इबादत के शौक हम में पैदा कर दे। मेरे अल्लाह, हमें इस्लाम के तमाम फ़र्ज़ को सही तरीके से अदा करने वाला बना दे। या मेरे मौला, हमें खुशू और खुशू वाली नमाज अदा करने वाला नमाजी बना दे। ए अल्लाह, हमें लोगों का खैर ख्वाह बना दे, नेकियों का हिस्सेदार बना दे। ए करीम, ए मेरे मौला, जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा दे। बेशक तू ही शिफा देने वाला है। ए अल्लाह, हमारे घरों में जो बीमार हैं, वो तमाम लोग जो अस्पतालों में हैं, या अल्लाह उनके साथ तंदुरुस्ती का मामला अता फरमा दे। ए अल्लाह, सिस्टर नरगिस के वालिद सख्त बीमार हैं। ए अल्लाह, उनके हक में सेहत की दुआ अता फरमा दे, दुआ कबूल कर ले। ए अल्लाह, कर्जदारों को कर्ज माफ कर दे। या अल्लाह, जिनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं, या अल्लाह उन्हें अपनी कुदरत से बेहतरीन रिश्ता अता फरमा दे और तमाम के घरों में सुकून अता फरमा दे। ए अल्लाह, हमारी औलाद, हमारी अज़वाज को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। ए अल्लाह,
ہم نے اپنی اولاد کو تیری کلمات میں تیری حفاظت میں دیا ہے، اے اللہ ان کی آزا کی حفاظت فرما دے۔ اے میرے مولا ہمیں دین اور شریعت پہ چلنے والا بنا دے، یا میرے رب ہمیں حاسدوں کے حسد اور غاصبوں کے غضب سے بچا لے۔ اے اللہ تمام جہان میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، میرے مولا اپنی رحمت سے ان کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ظالموں کو نیک ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ تو غفور ہے، تو ہمارے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ یا اللہ ہم بار بار غلطیاں کرتے ہیں لیکن تو ہمیں بار بار بخشتا ہے۔ یا اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے زبان کو نرمی درستگی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ایسے اعمال بنا دے جو ہمارے میلے دلوں کو ہمارے پاکیزگی عطا فرما دے۔ اے اللہ جس طرح بارش برسا کر تو زمین کی پیاس کو بجھاتا ہے، اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو سیراب کر دے۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے اللہ ہمارے دلوں کی غفلت کو دور کر دے۔ یا اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کی فکر کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارا حال مومن بندوں کے ساتھ فرمائیے گا۔ یا اللہ ہمارا حشر مخلص بندوں کے ساتھ ہو۔ اے اللہ ہمیں صالحین میں شامل فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم دوزخ کی عذاب سے پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اعمال صالح عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ وہ کام لیجئے جس سے آپ راضی ہوں۔ اے اللہ ان کاموں سے بچا لیجئے جس پر آپ کی ناراضگی ہے۔ اے رب العالمین ہمارے سب سے بڑے دشمن شیطان سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اے اللہ ہم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب بہنیں ہم یہاں پر بیٹھتے ہیں تیرا علم سیکھنے کے لیے۔ اے میرے مولا ہماری زبانوں سے کوئی ادا کرنے میں غلطی ہو، یا اللہ زیر زبر پیش مد میں کوئی کمی ہو، اے اللہ اسے درگزر فرمانا۔ اے اللہ ہمیں ان سب عمل کا عامل بنا دے۔ اے پروردگار ہمیں کسی کا محتاج نہ بنانا۔ اے خالق جس طرح تو رات کو دن میں بدلتا ہے، میرے مولا ہماری پریشانیوں کو ہماری آسانیوں میں بدل دے۔ اے غفور الرحیم ہمیں تندرستی عطا فرما دے۔ اے میرے مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے، ہم پھر بھی تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں۔ اے رب العالمین ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں شرک جیسے بڑے گناہ سے بچا لے۔ اے رب العالمین ہمیں جھوٹ، فریب، غیبت جیسی تمام برائیوں سے ہمارے اعمال کو محفوظ کر دے۔ یا اللہ ہماری بصارت، ہماری سماعت کی حفاظت فرما دے۔ اے غفور الرحیم تم اپنے بندوں پہ کرم کرنے والا ہے، میرے مولا تو اپنا کرم ہم پر فرما دے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔